السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی محمد شفیق کامل الحدیث جامعہ نظامیہ سے آج ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے، رجب کے کنڈے کی مٹھائی کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے رجب کے کنڈے کرنے کا حکم دیا یا یہ عمل ہے یا سنت ہے؟ جواب عنایت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناچیز محمد شفیع نقشبندی القادری کامل حدیث جامعہ نظامیہ متوطن شہر ہاسپیٹ کرناٹک۔ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری یوٹیوب چینل سنی انوار الاسلام میں تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سنی انوار الاسلام کو سبسکرائب کریں اور واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام میں آپ اس کو خوب شیئر کریں تاکہ دوسروں تک حق بات پہنچ سکے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ سائل نے سوال کیا، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، لہذا رجب کے مہینے میں ہندوستان نہیں بلکہ بہت سے اسلامی ممالک میں رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں، یعنی کہ کھیر اور پوری بنائی جاتی ہے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ دلائی جاتی ہے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو کیا یہ رجب کے کنڈوں میں جو رکھی ہوئی کھیر اور پوریاں جو کھانے کی مٹھائی ہے، کیا وہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ سوال کیا سائل نے۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے رجب کے کنڈے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ رجب ایک مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو ایک مقدس، بابرکت اور عزت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ان 4 مہینوں کی تفصیل احادیث مبارک سے ثابت ہے۔ ذی قعدہ اور ذی الحجہ جو حج کا مہینہ ہے، اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے بہت ہی عزت اور ادب و احترام والے مہینے ہیں۔ لہٰذا حکم یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں کوئی جنگ نہ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، اور بالخصوص گناہوں سے بچتے رہیں یہ 4 مہینوں میں، اور نیکیاں اور نیک عمل زیادہ سے زیادہ یہ 4 مہینے میں کرتے رہیں۔ تو آئیے عزیزان گرامی، رجب کے مہینے میں بالخصوص کئی پیاری ماں اور بہنیں اور کئی مرد حضرات رجب کے روزے رکھتے ہیں، بڑے شوق سے روزے رکھتے ہیں اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں، نفل نمازیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ اچھی بات ہے رجب کے مہینے میں روزے رکھنا اور عبادت میں زیادہ مشغول ہو جانا، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں رجب کے کنڈے بہت مشہور ہیں۔ رجب کے کنڈے جو منائے جاتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ دلائی جاتی ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، یہ اہل بیت رسول میں سے ہے، یہ اولاد علی آل رسول میں سے ہیں۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے پڑ پوتروں میں آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت امام باقر ہیں، اور حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تحقیق کرنے والے محققین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوترے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کمال کا درجہ عطا فرمایا، اور کافی علم، اتنا گہرا علم عطا فرمایا تھا، جیسے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم کا دروازہ بنایا ہے، ہزاروں قسم کے علوم کا شہنشاہ بادشاہ بنایا ہے۔ تو اسی طرح حضرت امام جعفر صادق تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، امام حسین کے پڑ پوترے میں سے ہیں۔ جیسا اللہ نے حضرت علی کو علم عطا کیا تھا، ایسا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار بے حساب علم عطا فرمایا تھا۔ محققین کا کہنا ہے کہ عجیب عجیب قسم کے علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ پھر ان کے بعد ساری کائنات میں، ساری دنیا میں علم لدنی، علم علوم اسرار، جو کچھ بھی علوم ظاہری، علوم باطنی، علوم فقہ، علوم حدیث، علوم قرآن، علوم تفسیر، تمام قسم کے علوم اللہ نے حضرت امام جعفر صادق عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اور آپ کافی بڑے کرامت کے دھنی ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بڑے ایمان کی دولت اور تقوی سے نوازا اور بڑی کرامتوں سے بھی نوازا۔ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے، تو کئی روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو سارے اماموں کے امام ہیں، جو ساری دنیا میں امام الائمہ کے نام سے روشن اور مشہور ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں اگر 2 سال نہ ہوتا تو یہ نعمان یہ کب کی ہلاک و برباد ہو جاتا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مجھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، ہلاکت اور بربادی سے بچا لیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو آپ آل رسول، اہل بیت رسول کا مقام آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام اعظم جو لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بن کر کی زندگی گزارے ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق آل رسول ہے، رسول اللہ کے خاندان سے ہیں۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، تو امام جعفر صادق کے نام پر فاتحہ دلائی جاتی ہے، اس کو رجب کے کنڈے کہا جاتا ہے۔ تو رجب کے کنڈے میں ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک دودھ کی کھیر بنائی جاتی ہے اور کچھ پوریاں بنائی جاتی ہے، اور بہت ادب احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو منانے کا طریقہ لوگوں کا یہ ہے کہ پہلے گھر کو صاف کرتے ہیں، گھر کو دھوتے ہیں اور کپڑوں کو دھوتے ہیں، اور بستر بچھونے کو بھی بالکل دھو کے پاک صاف رکھتے ہیں۔ اتنا ادب احترام کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اور یہ اس فاتحہ خوانی میں یا وہ کھیر کھانے میں، مٹھائی کھانے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو وہ بھی پانی نہا کر غسل کر کے آتے ہیں۔ اتنا ادب احترام کے ساتھ یہ منایا جاتا ہے۔ اب بعض دیوبندی وہابی حضرات تو یہ اس کو حرام کہنے لگے۔ یاد رکھیے، اگر کسی کے نام پر ثواب پہنچانے کے لیے اگر کوئی فاتحہ دلائی جائے تو فاتحہ کا کھانا کوئی حرام نہیں ہے، بالکل حلال ہے اور جائز ہے۔ حرام کہنے والے وہ سراسر غلط ہے۔ تو
تو عزیزان گرامی، اب سوال یہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے کنڈے کیا تھا یا نہیں کیا؟ کیا صحابہ کرام نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ سائل نے سوال کیا تھا، اس کا جواب یہ ہے، ہاں رجب کا مہینہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کی عزت کرنا چاہیے، کوئی گناہ نہ کرے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، یہ رجب کا تقاضا ہے، مقدس مہینے کا تقاضا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی، آپ نے جیسے یہاں ہمارا رواج ہے کنڈوں میں رکھ کر، میٹھا رکھ کر کے اس کو فاتحہ دلانا، تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سامنے پوریاں اور کھیر رکھ کر یا مٹھائی رکھ کر یا کھانا رکھ کر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں دلائی، اور کوئی صحابہ کرام نے بھی کوئی نہیں دلائے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا تھا، فاتحہ دلائے تھے سامنے کھانا رکھ کر، وہ جھوٹا ہے، وہ انسان، وہ کذاب ہے، وہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ سنیے، جو لوگ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ جہنم میں ٹھکانہ بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فاتحہ نہیں دلائی سامنے کھانا رکھ کے، کبھی رجب کے کنڈے انہوں نے نہیں کیے، یہ غلط بات ہے۔ اگر رسول اللہ پر کہتا ہے تو گویا کہ رسول اللہ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور رسول اللہ پہ جھوٹا الزام لگانے والا سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ بات کا رواج ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کیا ہے، تو اس کو ہم علماء اہل سنت نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ بس جائز ہے، مگر رسول اللہ کی سنت نہیں اور صحابہ کی سنت نہیں، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کرنے کا، یہ غلط بات ہے، کہیں حکم ثابت نہیں ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، بعض لوگ ایک غلط خیالات رکھتے ہیں کہ اگر ہم رجب کے کنڈے کریں گے تو ہمارے گھروں میں خیر و برکت آتی ہے، ہمارے گھروں میں بلائیات دور ہوتے ہیں، شیاطین جنات کے اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس سال اگر ہم نہیں کیے یا ہم چھوڑ دیے تو برکتیں چلی جاتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں چلی جاتی ہیں، شیاطین جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، وہ ہٹتے نہیں۔ اس طرح سے خیالات ہمارے بہت سے مسلمانوں کے دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کان کھول کر سن لیں، یہ اس طرح سے خیالات رکھنا بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے، یہ تمہارا وہم ہے، توہم پرستی ہے، یہ وہم پرستی ہے۔ یاد رکھیے، صرف رجب کے کنڈے کرنے سے خیر و برکت آتی ہے یہ سمجھنا، یہ سراسر غلط ہے۔ خیر و برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز مقرر کیا ہے، تو آپ نمازوں کے بارے میں عقیدہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ گھروں میں خیر و برکت کے لیے بہترین سے بہترین چیز اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مقدس کلام قرآن مجید کو اتارا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ ساری کائنات کے گھر گھر میں اللہ نے قرآن پاک کو رکھنے کا موقع دیا۔ تو جس کے گھر میں کلام پاک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں، تو وہ گھر اللہ کی رحمتوں سے بھر جاتا ہے اور اللہ کی برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، جن گھروں میں شیاطین جنات کے اثرات ہیں تو وہ رجب کے کنڈوں سے بھاگتے نہیں ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ رجب کے کنڈے کرنے سے یا 11ویں کرنے سے جنات بھاگ جاتے ہیں، یہ غلط خیال ہے، آپ کا سراسر غلط خیال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو قرآن کی تلاوت کرو، تلاوت قرآن کی وجہ سے شیاطین جنات چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ کی برکتیں برستی ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہے، وہاں شیاطین جنات کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہاں سے خود بخود نکل جاتے ہیں۔ تو جنات کو نکالنے کے لیے آپ صدقہ دیا کریں، مجبور غریب لاچار مجبوروں کی مدد کریں،
تو یہ مدد کرنا یہ صدقہ ہے، اور اس صدقے سے 70 بلائیں دور ہو جاتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت سے شیاطین جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کس نے کہا آپ کو کہ رجب کے کنڈے کرنے سے شیاطین جنات چلے جاتے ہیں؟ اگر نہیں کرنے سے نہیں جاتے، ارے کتنی غلط بات ہے۔ اللہ کے کلام قرآن مجید کو آپ استعمال کیجئے، آپ اس پہ عمل کیجئے، آپ تو دیکھیے آپ اللہ کی رحمت کیسے برسیں گی۔ جب اللہ کی رحمت آئے گی تو یہ بلایات چلے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے ہندوستان میں یہ رواج ہے، تو رجب کے کنڈے جو کھانے کے لیے آتے ہیں، دعوت میں آتے ہیں، وہ غسل کرنا ضروری بتاتے ہیں۔ تو بڑے شرم کی بات ہے، ارے جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو جب غسل نہیں یاد آتا اس کو، اور جب رجب کے کنڈے کھانے کی بات آتی تو غسل یاد آ جاتا، اور غسل کرنا نہانے کو ضروری سمجھتا ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جو کیا 5 وقت بھی وہ غسل کر کے جاتے ہیں؟ کیا 5 وقت بھی وہ پانی نہا کر جاتے ہیں؟ جب تم نماز کے لیے، روزے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے غسل کو ضروری نہیں سمجھ رہے ہو، تو رجب کے کنڈوں کے کھانے کے لیے، وہ کھیر اور پوریاں کھانے کے لیے آپ غسل کرنے کو ضروری سمجھتے ہو۔ گویا کہ تم نے رجب کے کنڈوں کو تم نے نماز روزے سے، قرآن سے بڑھ کر سمجھ گیا۔ یہ کتنی غلط بات ہے، تو توبہ کیجیے، استغفار کیجیے۔ اور دوسری بات، بہت سے لوگوں کا یہ غلط خیال ہے کہ جس برتن میں ہم پوری اور کھیر کھاتے ہیں تو اس برتن میں ہاتھ دھلایا جاتا ہے، اور وہ دھویا ہوا پانی بھی کسی غلط مقام پہ نہیں پھینکتے بلکہ اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ اور دوسری غلط بات یہ ہے کہ اگر ولو بالفرض وہ کھیر اور پوریاں اگر بچ جائے، کھانے کے آئٹم بچ جائے، تو اس کو دوسروں کے گھروں میں نہیں بھیجتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کو زمین کھود کے، زمین کے اندر گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلط رواجات ہے، یہ اپنے گھروں سے نکال دیجئے۔ اور یہ بھی غلط خیال ہے، اگر کوئی گائے بیل کا گوشت کھا لیا یا کوئی گوشت کا آئٹم کھا لیا تو وہ نہیں آ سکتا، وہ رجب کے کنڈے نہیں کھا سکتے، کھانا ہے تو پھر غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے گائے کا گوشت کھا لیا ہے، بڑا گوشت کھا لیا ہے، بکرے کا گوشت کھا لیا، چکن کھا لیا، تو یہ نہیں آ سکتا بلکہ غسل کرنا پڑے گا۔ یہ ایسے غلط باتیں دماغوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ سے ڈریں، یہ توہم پرستی ہے، یہ وہم پرستی ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو جب غسل کرنا خیال نہیں آ رہا، اور رجب کے کنڈے کھانے کی جب بات آتی تو وہاں غسل یاد آ جا رہا آپ کو؟ کیا سمجھو تم؟ نماز کو معمولی سمجھو؟ کیا رجب کے کنڈوں سے معمولی ہے نماز؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے وقت انہوں نے غسل کیا؟ نہیں کیا، تو رجب کے کنڈوں کے لیے کیوں غسل ضروری ہے؟ یہ ہمارے سنیوں میں یہ غلط سوچ، یہ غلط رواجات آنے کی وجہ سے یہ ہماری سنیت بدنام ہو رہی ہے۔ تو ہماری سنیت کو بدنام کرنے والے کوئی اور فرقے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے جاہل سنی ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے ہمارے مسلک کے اہل سنت والجماعت کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو آئیے عزیزان گرامی، بس اگر کوئی رجب کے کنڈے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے۔ جو تبلیغی جماعت ہو یا دیوبندی ہو یا وہابی حضرات ہو، وہ اس کو حرام کہتے ہیں، تو حرام کہنا بھی یہ سراسر غلط ہے، حرام کہنا بھی حرام ہے۔ بس لاکھوں کروڑوں علماء اکرام اس رجب کے کنڈے کی دعوت میں گئے ہیں اور وہ میٹھا کھائے ہیں اور پوریاں کھائے ہیں، سارے علماء اس کو جائز بتائے ہیں، یہ بالکل کوئی حرام نہیں ہے۔ حرام کب ہوتا ہے؟ حرام کا لقمہ کھانا حرام کب ہے؟ اگر وہ حرام کی کمائی سے بناتا ہے، حرام کی کمائی سے دعوت دیتا ہے تو وہ حرام ہے۔
یہ چوری کر کے اگر کمائی لاتا ہے تو وہ حرام ہے، یہ کسی کو ڈاکہ ڈال کر کے مال لاتا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، سود کا کھانا حرام ہے، رشوت کا کھانا حرام ہے۔ یہ تو کوئی اگر حلال کمائی سے اگر بناتا ہے تو حرام کیسے ہوا؟ صرف فاتحہ دینے کی وجہ سے کیا حرام ہو سکتا ہے؟ یہ سراسر غلط ہے۔ جتنے وہابی حضرات جو سوچ رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے، یہ غلط ہے، غلط ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں اگر رجب کے کنڈے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک ضروری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا۔ ہمارے سنیوں میں غلیظ رواج یہ پڑتا چلا جا رہا ہے، جس گھر میں ہم 11ویں شریف کرتے ہیں یا رجب کے کنڈے کرتے ہیں یا کوئی فنکشن کرتے ہیں تو اس وقت 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بھی بہت سے گھروں میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر دھونے میں لگ جاتے ہیں، بستر بچھونا دھونے میں لگ جاتے ہیں اور گھروں کو چونا لیپنے میں پورا وقت گزار دیتے ہیں، مگر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نماز چھوڑ کر کے اگر کوئی رجب کے کنڈے کرتا ہے یا نمازیں چھوڑ کر کے 11ویں شریف کرتا ہے تو یہ سراسر غلط ہے۔ قیامت کے دن وہ پورا جواب دہ ہوگا، خدا کو جواب دینا ہوگا۔ کس نے کہا آپ کو کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ غوث اعظم نے کہا کہ میرے کنڈے کرو، 11ویں کرو، نمازوں کو چھوڑو؟ نمازوں کو چھوڑ کر کے تم رجب کے کنڈے نہیں کر سکتے، نہ نمازوں کو چھوڑ کر تم 11ویں کے فاتحہ میں نہیں شریک ہو سکتے۔ اگر نماز چھوڑ گئی تو تمہارے رجب کے کنڈے سب پانی میں بہہ گئے، 11ویں شریف کا دانہ ایک ایک دانہ بھی تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا تمہیں، کیونکہ نماز افضل عبادت ہے۔ جس کی نماز چلے گئی سمجھ لو کہ اس کے آنے والی ساری نیکی بھی ختم ہو جائے گی، کوئی نفل نیکی، کوئی مستحب کی نیکی وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریں، پہلے فرائض واجبات کا اہتمام کریں، اس کے بعد سنتوں کا اہتمام کریں، اس کے بعد یہ جائز اور مستحب اور مباح کا کام کرتے رہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین پروردگارہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفعل میں مولا غلط رواجات، غلط وہمات اور غلط توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو کچھ تو نے قرآن پاک میں فرمایا اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو سرکار نے عمل کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے کیا ہے، اسی کو حق سمجھ کر وہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رائے حق پر قائم رہنے اور رائے حق پر مر مٹنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم وبارک علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔